محترم سامعین کرام، ساری باتیں سب کو بتانے والی نہیں ہوتی، لیکن ہم ہر ایک کے سامنے اپنا آپ ہلکا کر دیتے ہیں، ایک ایک بات سب سے ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ جسے آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ میرا بڑا پکا دوست ہے، بڑا اچھا دوست ہے، کسی کو نہیں بتائے گا، اس کو بھی کچھ دن کے لیے ذرا باتیں روک لیں، نہ بتائیں، تھوڑا سا راز رکھنے کی عادت بنائیں۔ ہو سکتا ہے کچھ دن کے بعد آپ ایک عجیب تبدیلی دیکھیں، اور وہ یہ کہ آپ کے دشمنوں کو نا لیٹسٹ اپڈیٹس پتہ نہیں چل رہی۔ وہ جو پہلے پورے محلے میں، پورے آفس کے اندر نیوز الرٹ چلا جاتا تھا نا ساروں کو، وہ نہیں جا رہا۔ تو چینل پتہ چلا آپ کو کس چینل سے جا رہی تھی باتیں؟ دیکھیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ہم درد، اور کچھ لوگ صرف درد ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے لوگوں میں فرق کرنا سیکھیں۔ آج ہماری دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں سچی محبت نہیں ملتی، پرخلوص پیار نہیں ملتا، وہ خوش نہیں ہوتے، انر فلفلمنٹ ان کے اندر نہیں ہوتی، فٹ نہیں ہوتے، وہ باڈی وائز، فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی فٹ نہیں ہے وہ۔ اس کی ریزن پتہ کیا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، کوشش لگتی ہے، اور وہ محنت سے گھبراتے ہیں، بہانے باز ہوتے ہیں۔ Remember, fitness is never bought, it is earned۔ آپ کے پاس کروڑ روپیہ ہوگا نا، آپ جا کے انٹرنیٹ کے اوپر ای بے سے جا کے فٹ جسم نہیں خرید سکتے، اس کے لیے پروسیس ہے۔ ویلتھ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک فائنینشیل ویلتھ ہوتی ہے، ایک فزیکل ویلتھ ہوتی ہے۔ فائنینشیل ویلتھ سے مراد آپ کا بینک بیلنس، سونا چاندی، کپڑے، آپ کی گاڑی، سارا کچھ ہے، اور فزیکل ویلتھ سے مراد آپ کی صحت ہے۔ یہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جب ایک بندے کو پتہ چل جائے نا کہ وہ مرنے کی طرف جا رہا ہے، اب وہ مر جائے گا، تو اپنے بینک کے اندر موجود ایک ایک روپیہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لگا دے گا وہ۔ Physical wealth is more important. Try to concentrate on that۔ بڑی پیاری بات میں نے پڑھی، ہو سکتا ہے یہ بات تھوڑی سی بنائی گئی ہو، لیکن لیسن بڑا اچھا ہے۔ کہتے ہیں کہ جاپان کے لوگ ہیں نا، ان کو فریش واٹر فش بڑی پسند ہے، تازہ پانی کی مچھلی کھاتے ہیں، لیکن اس کے ساحلوں پہ ایسی اویلیبلٹی نہیں ہے، تو کشتیوں نے دور سمندر تک جانا شروع کیا، اور کشتیاں بھی بڑی ہو گئی تاکہ تازہ پانی کی مچھلی لائی جا سکے، گاہک ٹریپ ہو جائے گا۔ انہوں نے ریفریجریٹرز رکھے فش شپ کے اندر، اب جب وہ مچھلی ریفریجریٹر کے اندر جاتی تھی تو فریش تو نہیں رہتی تھی، اور جاپنیز کو فریش اور دوسری فش کے درمیان فرق پتہ چل گیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا، بڑے بڑے ٹینک رکھے، اس ٹینک کے اندر سمندر کی مچھلی ڈال دیتے، اب کچھ دیر تو ٹینک میں مچھلی ہلتی، ادھر ادھر ہوتی، لیکن پھر وہ تھک جاتی، لیتھارجک ہو جاتی، اور وہ فریشنس پھر اس میں کم ہو جایا کرتی تھی۔ اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے بالآخر جاپنیز کو فریش واٹر فش فراہم کرنا شروع کر دی۔ کیسے؟ انہوں نے کیا کیا، ٹینک کے اندر نا ایک چھوٹی شارک مچھلی چھوڑ دی، اب وہ شارک مچھلی کی وجہ سے باقی مچھلیاں نا وہ ہلتی رہتی تھی۔ چیلنج آیا نا ان کے نزدیک، اس چیلنج کو کوپ اپ کرنے کے لیے وہ رکتی نہیں تھی، ان میں حرکت رہتی تھی، وہ فریش رہتی تھی۔ اب نوٹ کریں، ہم سب بھی ایک ٹینک اور ایک پول کے اندر موجود ہے۔ وی آل نیڈ چیلنجز ڈیلی، وی آل نیڈ کمپٹیشن ٹو ریمین فریش۔ ان مشکل کے بعد آسانی ہے۔ آپ اسی ایک سڑک پہ چلتے جا رہے ہیں تو یہی رستہ رہے گا آپ کا، جب سامنے سے بلاک آ کے گرے گا، اب آپ کو سمجھ آئے گی میں کوئی نیا رستہ ڈھونڈوں۔ اب کہتے ہیں نا فلاں بندہ بڑا گریٹ ہے، وہ گریٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوا، وہ گریٹ اس لیے کہ وہ ہر ناکامی کے بعد ایک نئے انداز سے اٹھ کے کھڑا ہوا ہے، ناکامی نے اس کو کبھی روکا نہیں ہے۔ دس از دا کی ٹو گریٹنس۔ اور کبھی کبھار یہ جو اپنے آپ کو اندھیری جگہ پہ دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دفنا دیا گیا ہے، میں ختم ہو گیا ہوں، سب کچھ تباہ ہو گیا، نہیں، وہ اندھیری جگہ پہ آپ کو دفنایا نہیں گیا بلکہ آپ کو بو دیا گیا ہے۔ You have not been buried, you have been planted۔ اب آپ دوبارہ اگیں گے، پھول آئے گا، خوشبو آئے گی، نئے پھل آئیں گے، تھوڑا سا انتظار کریں۔ Try to change your own perception۔ اس دنیا کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے، ہم ہر مسئلے کا جادوئی حل چاہتے ہیں، جادو کی طرح حل ہو جائے، لیکن جادو پہ یقین نہیں رکھتے۔ جادو ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، لیکن حل جادو ہی چاہیے۔ صبح دعا مانگی، شام تک تجوریاں بھر جائے، ابھی دعا مانگی، اٹھ کر بھاگنا شروع کر دے۔ محترم سامعین کرام، ٹوڈے our topic is discipline۔ پورا کائنات کا نظام بڑے ڈسپلن کے ساتھ اور بڑے نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، گیلیکسیز یہ خاص رستوں پر چل رہے ہیں۔ آپ نے نوٹ کیا کہ سورج کا مشرق سے ابھرنا، پھر مغرب میں غروب ہونا، پھر یہ چاند کا نکلنا، موسموں کا آنا جانا، یہ سارا کا سارا کتنا پلانڈ ہے۔ ہمارے جسم کے اندر بھی بڑا نظم و ضبط ہے، اگر یہ نظم و ضبط خراب ہو جائے نا تو جسم ایکسپائر کر جائے گا۔
چلو کھانے کے نظام کو دیکھیں. ہمارے جسم کے اندر بہت سی نظام ایسے ہیں جو ون وے ہے، غور سے سنیے گا، اور کئی نظام ایسے ہیں جو ٹو وے ہیں. ون وے زیادہ ہے. Peristalsis, you know what is peristalsis? This is a special movement of food in your food canal. Peristalsis. اچھا اگر میں آپ کے سامنے تکیے کو تولیے کو ایسے گھماؤں بہت زیادہ گھماؤں، آ رہا ذہن میں کیسا بن جائے گا وہ؟ پھر چھوڑوں ایک دم کھلے گا ایسے، ہے نا؟ اسی طرح کھانا جب آپ کی کھانے کی نالی میں جاتا ہے نا، اس کو اسوفیگس کہتے ہیں، اسی طرح کھانا جا رہا ہوتا ہے نیچے گھوم کے، جیسے تولیے کو میں نے گھمایا. یعنی یہ موومنٹ مکینیکل بھی ہے، کیمیکل بھی ہے، اس میں مکینکس بھی ہے اور کیمیکل بھی انوالو ہو رہے ہیں. پیرسٹالسس. اور پھر جب آپ کا کھانا یہاں سے ہو کے کھانے کی نالی کو کراس کرتا ہے نا، تو ایک دروازہ آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں کارڈک سفنکٹر. یہ دروازہ کھلتا ہے اور وہ کھانا پیٹ میں گرتا ہے. یہ دروازہ ون وے ہے، ٹو وے نہیں ہو سکتا. اور جب پیٹ کے اندر کیمیکل اور میکینیکل موومنٹ ہوتی ہے، بائل آیا، گیسٹرک جوس آیا، ایمینیز، لائپیز، سارے ایسڈز آئے اور وہ کھانا گھل گیا، اب آگے پائلورک سفنکٹر نام کا گیٹ لگا ہوا ہے، اس سے پھر چھوٹی آنت میں چلا جائے گا. یہ بھی ٹو وے نہیں ہے، ون وے موومنٹ ہے. تبھی حدیث پاک میں آیا کہ کھانا ٹیک لگا کر نہ کھاؤ. جب آپ ٹیک لگا کر کھانا کھاتے ہیں نا، اس وقت آپ کے پیٹ میں پریشر بڑھتا ہے اور وہ جو دروازہ کھلنا تھا وہاں سے کھانا دوبارہ واپس آتا ہے. ادھر گندا بھاری پن اور گیس، یہ سب وہی ہے. ون وے موومنٹ ہے. کھانے نے نیچے جانا ہے، اوپر واپس نہیں آنا. دل کے اندر بھی کئی نالیاں ایسی ہیں جہاں سے خون نے ایک دفعہ جانا ہے، اسی نالی میں واپس نہیں آیا. اگر وہ آ گیا سیدھا PIC جائیں گے آپ. ہاں، یہ جو سانس لینے کی نالی ہے اس میں ڈبل موومنٹ ہے، یہیں سے اندر جاتا ہے اور یہیں سے واپس آتا ہے. کھانے میں کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس کی باہر نکلنے کی جگہ اور ہے نا، نظم و ضبط ہے. میں نظم و ضبط بتانا چاہ رہا ہوں. There is a proper discipline. یہ ڈسپلن بریچ ہو جائے گا، ہم مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. تو اس دنیا میں ہمیں جو خاص وقت کے لیے بھیجا گیا، یاد رکھیے اس وقت کے اندر ہمیں یہ بھی بتایا گیا اپنے کیا کام کس طریقے سے کرنا ہے. یہ ڈسپلن ہے. وہ خاص کوٹا ہے وقت کا، وہ ایکسپائر ہونے والا ہے، کوئی پتہ نہیں کب ایکسپائر ہو جائے. تو اس خاص وقت میں میرے بھائیوں آپ نے کیا کرنا ہے؟ You have been well informed. You have been well informed. And now there is one other concept, and that concept is free will. آپ کی مرضی بھی اپنی ہے. آپ درخت کی طرح ساکت و جامد نہیں ہے. آپ ایک بطخ کی طرح ہر سال صرف جنوب کی جانب ہجرت کرے، ایسا بھی نہیں. آپ تو شمال میں بھی جاتے ہیں، مشرق میں بھی جاتے ہیں. فری ول. جس طرح مرضی میں وقت کو گزار لوں. ابھی دیکھیں میں بول رہا ہوں، میں چاہوں تو ابھی گالیاں نکالنا شروع کر دوں، میرے بس میں ہے یہ. اور میں چاہوں تو درود پڑھوں، چاہوں تو یہ بیان شروع رکھوں. یہ فری ول یہ انسان کو خاص طور پر ملی کہ اب وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے. This is discipline. You need to discipline yourself. ڈسپلن وہ چیز ہے جو سکسیس کی سب سے بڑی کنجی. آپ کے خیال کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، داتا حضور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ لوگ کیا موڈ کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے؟ موڈ ہوا تو عبادت کر لی، موڈ ہوا تو نہ کی. کوئی بیان سن لیا، کوئی موٹیویشن آئی، بس کر دو جناب، ویسے بیٹھے رہے. ایسی زندگی تھی ان کی؟ نو. ڈسپلن، نظم و ضبط تھا، بہت اسٹرکٹ نظم و ضبط تھا. وہ بندہ جو ہر وقت موٹیویشن کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ کہیں سے کوئی لہر آئے تو میرے اندر جذبہ بھر دے، وہ ناکام ہو جائے گا. کیونکہ وہ خاص بندہ یا خاص تقریر ہے جو اس کو کھڑا کرتی ہے، ویسے وہ گرا رہتا ہے. اگر کوئی اپرچونٹی آئی، کوئی موقع آیا اور حضرت موٹیویٹڈ ہی نہیں ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ میں نے دیکھے ایسے کہ ان کے گھر میں جب حادثہ ہوتا ہے، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے بندہ، قریبی ماں باپ فوت ہو گئے، کسی کا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے، تو یہ جو کبھی کبھار موسمی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ نہیں پھر کھڑے ہو پاتے. جبکہ وہ جس کی ذات میں ڈسپلن ہے وہ تو کچھ بھی ہو جائے گا، اس کی ذات کا حصہ بن چکی ہے چیز، اسے تو کرنا ہی کرنا ہے. No motivation but discipline. This is important. تو اگر آپ چاہتے ہیں کم سے کم وقت میں بہترین کام ہو جائے تو ڈسپلن کے ساتھ کچھ عرصہ رہ کے دیکھیں. دین اسلام کتنا پیارا دین، ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ بتائے گی. پہلی بات یاد رکھنا، اسلام میں جتنی بھی عبادات ہے نا، اس کا سب سے پہلا فائدہ آپ کی ذات کو ہوتا ہے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، جھکنا اللہ کے آگے ہے، بھوکا اللہ کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے رہنا ہے، سفر کر کے حرمین اللہ کی رضا کے لیے جانا ہے، جیب سے پیسے نکال کے زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دینی ہے. لیکن یاد رکھنا، ان عبادات کو ڈیپ ڈاؤن جا کے دیکھو، فائدہ تمہاری ذات کو سب سے پہلے ہوتا ہے. نماز کو دیکھ لیں آپ،
ایک شخص نے نماز پڑھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوٹ جا, دوبارہ نماز پڑھ, کیونکہ آداب نماز کا خیال نہیں رکھا گیا تھا. پھر نماز پڑھی, پھر یہی حکم فرمایا کہ تو نے آداب نماز کا. 3 بار جب اس نے یہ ریپیٹ کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو نظم و ضبط سکھایا, اس کو سمجھایا نماز کے طریقے کیا ہوتے ہیں. اور غور کیجئے, یہ نماز صرف ایک نماز, اس میں کتنا ڈسپلن, کتنا نظم و ضبط ہے. لیٹس سٹارٹ ود نماز, لیٹس سٹارٹ ود نماز. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اسلام کے اندر کو بس وسعت نہیں ہے اور اس میں دیگر علوم سیکھنے کی ترغیب نہیں ہے. کیسے نہیں ہے؟ ہماری اہم ترین نماز ہے, اہم ترین عبادت نماز ہے, اور نماز کا تو ڈائریکٹ تعلق ہی سولر موومنٹ سے ہے, سورج کی موومنٹ سے نمازیں ہیں, اور لونر موومنٹ یعنی چاند کی موومنٹ سے ہمارے مہینے. ہم روزہ کب رکھیں گے؟ جب چاند نظر آئے گا تب رکھیں گے نا. تو ایسٹرو فزکس اور اسپیس سائنس کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی. سو ناؤ دس امپورٹنٹ تھنگ, سب سے پہلے جیسے ہی سورج اس متعلقہ مقام پر پہنچے گا, اب کیا ہوگا؟ نماز کی تیاری شروع ہو جائے گی, نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. اور اب ایک کام کرنا ہے, اذان دینی ہے. پہلا کام شروع ہو گیا, نظم و ضبط دیکھیے آپ, اذان دینی ہے. اذان کی آواز گونجے گی تو یہ سن لے, اذان اگر صرف نماز قائم کرنے کے لیے دی جاتی تو حی علی الصلاۃ پہ بات ختم کر دیتے. اذان اگر صرف اللہ کا ذکر ہوتی, اشہد ان لا الہ الا اللہ پر بات ختم کر دیتے. اذان کے اندر ایک کلمہ ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ. دن میں کہاں کہاں یہ کلمہ گونجتا ہے, یعنی اس کائنات کے نظم و ضبط کا حصہ ہے. اور اب اذان دے دی, اب وقت شروع ہو گیا. اب اس کے بعد ایک مسلمان کو فکر لگی ہوئی, وہ اسٹوڈنٹ ہے تو کام کمپلیٹ کر رہا ہے, جلدی جلدی اپنا کام کمپلیٹ کر رہا ہے, میں نے نماز پڑھنے جا رہا ہے. تاجر ہے, وہ اپنے گاہکوں کو سمیٹ رہا ہے, کھاتے بند کر رہا ہے, بار لکھ کے لگا رہا ہے میں نماز کے لیے جا چکا ہوں, آپ بھی نماز کے لیے آ جائیے. اکاؤنٹنٹ ہے, اپنے کھاتے کلوز کر رہا ہے, سب کچھ کمپلیٹ ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب نماز کا ٹائم ہو گیا. اب تک فکر لگی ہوئی ہے, ڈسپلن ہے, طہارت ہے, وضو ہے, میرا صفائی ہے, غسل تو نہیں واجب مجھ پہ, ایک فکر لگی ہوئی ہے مسلسل. اور مقررہ وقت پر ہو جاتا ہے. مجھے بتا آپ کے محلے کی مسجد کے اندر کب نماز لیٹ ہوئی ہے؟ جیسے ٹن کی آواز آتی ہے, امام صاحب اسی وقت کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھائی جاتی ہے. بڑی بڑی ڈائریکٹرز کی میٹنگ لیٹ ہوتی ہیں, بڑی بڑی فلائٹس لیٹ ہو جاتی ہیں, نماز تو نہیں لیٹ ہو رہی. اس سے بڑا ڈسپلن کیا ہوگا؟ اور جب آپ کھڑے ہوئے اس جگہ پر ڈسپلن کیسا شروع ہوا؟ صفیں باندھ کر حکم ہے نماز پڑھنے کا, یاد رکھنا, صفیں باندھ کر حکم ہے. یہ میں کچھ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو, کان کھول کے سننا, کیونکہ جسم پورا ہلنے لگا آپ کا بھی. جو کچھ ہے یہ لکھا ہوا ہے, فتویٰ حدیث کے ریفرنس موجود ہے, مجھے پتا بھی یہاں پر بہتال آنے والا ہے. یہ صفیں باندھ کر نماز پڑھنے کا حکم ہے نا, صفیں باندھ کر, لیڈر کے پیچھے لیڈرشپ سکھائی جا رہی ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا چکے تو چہرہ مبارک ہماری طرف متوجہ کیا, فرمایا لوگو میں تمہارا امام ہوں, لہذا تم رکوع کرنے, سجدہ کرنے, کھڑے ہونے اور کرنے یعنی نماز سے فارغ ہونے میں مجھ سے زیادہ جلدی نہ کیا کرو. فرمایا وہ آدمی جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے رکوع اور سجدے میں, اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ اس کے سر کو بدل کے گدھے کے سر جیسا کر دے. امام سے آگے نہیں بڑھنا. پوری آرمی, دنیا کی ہر آرمی اسی کانسیپٹ پر نہیں ہے کہ آپ جنرل کے حکم کے بغیر کچھ کر سکتے ہیں, اپنے سینئر کے حکم کے بغیر. ڈسپلن کی ہائیسٹ فارم ہے نا تمام اداروں کے اندر, آرمی از the most disciplined form. اور یہاں سکھایا جا رہا ہے, گدھے کے سر سے مراد یہ حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ سخت وعید کا بتایا گیا ہے. اور ڈسپلن ہے, آپ سجدہ کر رہے ہیں, میرے سامنے فتویٰ لکھا ہے, سجدے کے اندر پاؤں کی 10 انگلیاں ہیں نا, ان میں سے کم از کم 1 انگلی یعنی 10 انگلیاں, 1 انگلی کا پیٹ زمین سے لگا ہونا فرض ہے. آپ کی دفعہ ہوا میں سیکھا نہیں کہیں سے, سی اے تو پورا کر لیا ہے, میڈیکل سائنس کی تو ایک اسرار و رموز سیکھ لی ہے, یہ نہیں سیکھا. شاید 10 انگلیاں پیٹ کی نا, یہ پاؤں کی, 1 کا پاؤں کا زمین پہ لگا ہونا فرض ہے, اور دونوں پاؤں کی کم از کم 3 کا لگا ہونا یہ واجب ہے. اور اگر 10 کی 10 پاؤں زمین پہ لگ جاتے اور قبلے کی طرف ہے, یہ سنت ہے. کہاں جا رہی بات یہ؟ آگے کچھ بھائی آتے بڑی جلدی سے کالج سے, یونیورسٹی سے, نماز کھڑی ہے, آگے فٹافٹ پاؤں کے نیچے سے پانچے اٹھائیں گے, مجھے تخت ننگے کرنے ضروری ہے, یہ اٹھائیں گے, کھڑے ہو جائیں گے. آگے یہ کیا لکھا ہے؟ شلوار یا پاجامے کو نیچے سے فولڈ کرنا یا اوپر سے اس کو گرس لینا نماز پڑھنا, نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہو جاتی ہے. اس طرح نماز پڑھنا گناہ ہے, اسے دوبارہ پڑھنا واجب ہے. اس طرح جتنی نمازیں ادا کی ان کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے. What is this? These are the rules. These are the rules.
صحیح ہے. 18-20 احادیث ہے اور آیات ہے, لکھا ہے بخاری حدیث, بخاری شریف لکھا ہے مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور اپنے بالوں اور کپڑوں کو نہ لپیٹوں. حالت نماز میں نمازی کو کپڑا لپیٹنا مکروہ ہے. یوں ہی اگر وہ نماز شروع ہی اس انداز میں کرے کہ اس نے کپڑا فولڈ کیا ہو, جیسا کہ جب کوئی یوں نماز شروع کرے تو اس کی آستین دامن چڑھا ہوا ہو, یہ مکروہ ہے. سو یو ہیو ڈسپلن. مت سمجھے ایسے کہ یہ جو ہے انسپروائزڈ ایکٹیویٹی ہے. دس از اے سپروائزڈ ایکٹیویٹی. قرآن مجید کے اندر 700 بار جس کا ذکر آیا. آپ کیا کرتے ہیں, آتے ہیں اور آ کر ایک دم سے جیسی بھی حالت ہے, گریس لگے ہوئے کپڑے ہیں, بو آ رہی ہے, جاگنگ ٹریک کا سوٹ پہنا ہوا, اور آ کر کھڑے ہو گئے. وہ کپڑا آپ اپنے کزن کی شادی پر کبھی نہیں پہن کے جا سکتے. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے کھڑے ہو گئے اسی کپڑے کے اندر, اور پھر کہتے ہیں نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک نہیں رہی. ڈسپلن کو فالو تو کریں. دیکھو تو صحیح حکم کیا ہے. اٹھا کے نماز منہ پہ مار دی جاتی ہے. یاد رکھیے نماز باجماعت ایک انتہائی ڈسپلنڈ ایکٹیویٹی ہے. وہ بندہ جس نے صبح کی نماز نہیں پڑھی, اس کا سورج نہیں نکلا, وہ باہر والا نکل آیا, اندر سے روشنی نہیں ہوگی اس کو, وہ بے کسی بے کلی برقرار رہے گی. دس از سنکرونائزنگ افیکٹ. بڑے اچھے ہوتے وہ لوگ جنہوں نے نماز کے لحاظ سے اپنی زندگی کا نظم و ضبط بنایا تھا. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں یہ دوائی صبح فجر کے 2 گھنٹے بعد کھا لینا اور عشاء کی اذان کے بعد کھا لینا, یہ بھی تو طریقہ ہے نا ایک. تو نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کا وقت ہو گیا, سامنے 50 گاہک کھڑے ہیں, رزق دینے والا اللہ, جاؤ اور اٹھ کر نماز پڑھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات میں ہمیں ڈسپلن نظر آتا ہے. آپ نے اپنی زندگی میں دن کے 3 حصے کیے ہوئے تھے. ایک حصہ آپ اللہ کی عبادت میں گزارتے, ایک حصہ گھر والوں کے لیے تھا, اور ایک حصہ اپنی ذات کے لیے جس میں سونا آرام فرمانا شامل تھا, اور جو اپنے لیے تھا اس کو بھی دوسروں میں تقسیم فرما دیتے. 63 سال کی حیات طیبہ اور اتنا بڑا کارنامہ بلا سوائے اللہ کا خاص کرم ہے. لیکن اب زندگی دیکھیے, ڈسپلن ایوری تھنگ. نماز میں اور سلام میں پہل, کھانے کا طریقہ دیکھیے, صحابہ سے گفتگو, ازواج کے ساتھ معاملہ. غزوات کے اندر بدر میں کیا ہوا, یہ صف بندی کر کے لڑنے کے عادی نہیں تھے عرب والے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسٹرکشن دی, میرے پاس ثبوت موجود ہے, کب تیر مارنا ہے, کب تلوار نکالنی ہے, کیونکہ وسائل تو نہیں تھے. یاد ہے نا بدر میں کیا تھا, وسائل نہیں تھے. پتھر کا استعمال کیسے کرنا ہے, تلوار کی زد میں کوئی آئے, تیر ضائع نہیں کرنے, اور خندق میں خندق کھود دی. Everything was determined. منع فرمایا حضور نے بکھر کے نہ بیٹھو. کئی احادیث ہیں اس کے اوپر, کہتے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں بکھر کے بیٹھے ہوئے. کیوں بکھر کے بیٹھنا, یہ انڈسپلن بات ہے نا, نظم و ضبط نہیں نظر آتا اس میں. حضور کو پسند نہیں تھی بات, یہ کہا مل کر بیٹھا کرو, مشورہ ہوتا ہے, 100 چیزیں ہوتی ہیں, اور پھر حضور کا فرمان ہے کتنا کچھ اس کے اندر ہوگا. میرے محترم سامعین اکرام, ایچ اینڈ ایوری تھنگ از گورنڈ بائی ڈسپلن. اپنی زندگی میں ترقی چاہتے ہیں, ڈسپلن لے کر آئے, اور ڈسپلن کے لیے آپ کو لینڈ مارکس پورے کرنے پڑیں گے. کچھ تو چیزیں ایسی ہیں جو کہ فطرتی طور پہ ہوتی ہے. بچہ پیدا ہوا, اب اس نے ماں کا دودھ پینا ہے, پھر آہستہ آہستہ ہوتا ہے نیک ہولڈ کرنا, اس نے گردن کو سیدھا کرنا ہے, بیٹھنا شروع کرے گا, چلنا شروع کرے گا, 1 لفظ بولے گا, 2 لفظ بولے گا, پھر چلنا شروع کرے گا. یہ تو ہے. اور کچھ چیزیں ہم نے خود کرنی ہوتی ہے, جن میں سے ایک اہم ترین چیز اسلامی معاشرے میں ڈسپلن, وہ کیا ہے, شادی, نکاح. آج شادی کو یا تو سزا بنا دیا گیا ہے یا کاروبار بنا دیا گیا ہے. بچی نے پیپر دیے, نمبر ٹھیک نہیں آئے, نکاح کر دو. افیئر کوئی سامنے آ گیا, نکاح کر دو. بچہ نشئی ہو گیا, نکاح کر دو. بچہ سیریس نہیں ہو رہا, ذمہ داری ڈل جائے گی, نکاح کر دو. اور جس پیارے رشتے کی بنیاد آپ سزا کے کانسیپٹ پر ڈال رہے ہیں, اس سے کیا ملے گا اس کو. اور جو عمل بطور سزا دیا جائے نا, یاد رکھنا اس سے کبھی محبت نہیں ہوتی, اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا. اور یہ بیٹی ہے, لڑکی ہے, کوئی ری ہیبلیٹیشن سینٹر تو نہیں ہے, ادارہ ہے بحالی معذورہ, جہاں پر معذور لوگوں کی پرورش کی جاتی ہے. یہ بیٹی ہے کسی کی, آپ کے نشئی اور آوارہ گر بچے کی بحالی کا ادارہ نہیں ہے. وہ اس کے جذبات ہے, اس کے ارمان ہے, اس کے بھی گولز ہیں. اس کو پارٹنر چاہیے تھا, آپ نے اس کو پروجیکٹ دے دیا ہے. اتنا مشکل. یہ جو آپ کے لاڈلے کی حالت ہوئی ہے, یہ اسی گھر میں رہ کے ہوئی نا جس گھر کے آپ سربراہ تھے, اسی گھر میں رہ کے ہوئی ہے نا. اس کی عادت یہ کہ آپ اپنے بیٹے کی وجہ سے آج بیمار ہیں, آپ راتوں کو رو رہے ہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے, کیونکہ وہ نشے کر رہا ہے, کہتا کہیں اور کا, جاتا کہیں اور ہے, ساری رات موبائل پر ہے. ہاں جی, میرا تو لاڈلا ہے, میرا تو خون ہے, میں کیا کروں. آپ کا تو خون ہے, لیکن اس کا تو مار مار کے خون نکال دے گا نا.
کسی کی بیٹی آپ کی اپنی بیٹیاں بھی ہیں، غور کریں. تو نکاح یہ نکمے ہونے کی صورت میں نہیں رکھا گیا کہ نکمہ ہے تو نکاح کر دو. یہ تو ہر مسلمان عاقل بالغ کے اوپر ایک ضروری شرعی فریضہ ہے کہ بھائی جلدی جلدی نکاح کرو، معاشرہ فتنے سے بچا رہے گا. اور اگر اس اہم شرعی فریضے سے کھلواڑ کیا گیا تو اس کے فوائد کیسے حاصل ہوں گے؟ زوجین آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس کیسے بنیں گے؟ نہ پسند پوچھی نہ کچھ کیا، بس بچپن کی مانگ تھی، بکا کر کے پیچھے بیٹھ کے آبزرو کر رہے ہیں، چل جائے گا، بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے، ہوٹل گئے ہوئے، نتھیا گلی گئے ہوئے، چل جائے گا. کیا ہو رہا ہے یہ؟ What is happening؟ اور یہ جو ٹرینڈ شروع کیا آج کل کہ شادی کی عمر نکل گئی، بڑھاپے کے قریب پہنچ کے نکاح ہو رہا ہے. وجہ کیریئر، ڈگری، پیسہ. یہ کس نے سکھا دیا کہ یہ لیول بنے ہوئے ہیں؟ کیریئر، گاڑی، ڈگری، پیسہ، اب شادی. کیوں؟ او بھائی اسی کا پارٹ تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر جو بغیر نکاح کے غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شخص تنگ دستی کی شکایت کی، حضور نے اس کو نکاح کرنے کا فرمایا تھا. ساری فیبرک تباہ کر دی آپ نے نا، پورے معاشرے کی فیبرک تباہ ہو گئی. دیکھیے عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ انسان کا قد کاٹ اور شعور بڑھتا ہے، ساتھ فطری خواہشات بھی بڑھتی ہیں، اور اگر ان کو کنٹرول نہ کیا جائے تو انسان حیوان بن جاتا ہے. اور آج سوشل میڈیا نے، فلموں نے، یہ تعلیمی اداروں کے نظام نے جو حال کر دیا نا، یہ شہوت کی چنگاری بڑھ کر آگ کا شعلہ بن چکی ہے. اور اس کو کنٹرول کرنے کا شرعی طریقہ، واحد طریقہ وہ شادی ہے، اور تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یاد رکھو محترم سامعین کرام، عمر گزر جاتی ہے، نقصانات سامنے آتے ہیں. شادی کے انتظار میں بچہ بچی بیٹھے ہیں، والدین کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ اور لیٹ ہوتا چلا جائے گا. 3 چیزیں مرد پوری کرے: مہر، 2 تولے 7.5 ماشے چاندی، کم از کم مہر یہ ہے. نمبر 2 نان نفقہ، کھانا، کپڑے، برتن، بستر. اور نمبر 3 بیوی کے حقوق پورا کر سکتا ہو. یاد رکھنا، اگر مرد کو یہ شبہ ہو کہ وہ نکاح نہیں کرے گا تو زنا میں پڑ جائے گا، نکاح کرنا اس پہ فرض ہے. لیکن یہ بہت بڑی عبادت ہے نکاح کرنا. کئی صالحین، بلکہ نکاح یہ جو کہ افزائش نسل کی وجہ ہے، تو یہ صالحین، عابدین، اتنے بڑے بڑے نیک لوگ نکاح کی وجہ سے دنیا میں آئے. صرف 2 بندوں کے درمیان رشتہ نہیں ہوتا نکاح، بلکہ 2 خاندانوں کے درمیان رشتہ ہوتا ہے. کئی نئے رشتے بنتے ہیں نکاح کی وجہ سے، ساس سسر، نند باوج. اور جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو اور رشتے بنتے ہیں، کوئی چاچا بن رہا ہے، کوئی ماما بن رہا ہے، اور کزنز کی تو لائن لگ جاتی ہے. تو نکاح کو غور سے سننا، نکاح کو ایوارڈ کی صورت میں لیں. اللہ کا ایک چھپا ہوا خزانہ ہے، اس کو حاصل کرو اور پھر اس سے نفع اٹھاؤ، اس کی حفاظت کرو اور اللہ کی رضامندی کا سبب بناؤ نکاح کو. نفع کیسے اٹھاؤ؟ جو تمہیں خوشی ہوگی نکاح کر کے. اور حفاظت کیسے کرو؟ فرائض، واجبات، ان کو پڑھو. محترم سامعین کرام، نکاح کو آسان بنائیے، نکاح کو آسان بنائیے. آگے بڑھ کر اس چیز میں اپنا کردار ادا کیجئے. اس بات میں اپنے جملے کو، اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. میری نظر میں دنیا میں طاقتور ترین آدمی 2 ہیں. ایک وہ آدمی جو تنہا بیٹھا ہے لیکن اس کی سوچوں میں انتشار نہیں ہے، وہ ڈسٹرب نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں اس کا دماغ جا رہا، وہ بیٹھ کر ایک ہی بات کو سوچ رہا ہے. اس کی بحث اپنے آپ سے ہے، اس کے دلائل اپنے آپ سے ہیں، وہ اپنے آپ کو قائل کر رہا ہے. اور ایک ہی مسئلے پر سوچنے کے بعد جب اٹھتا ہے تو طوفان بن چکا ہوتا ہے، وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے، اس کی کنفیوژن، اس کے گنجل حل ہو چکے ہوتے ہیں. طاقتور ترین آدمی ہے وہ. دوسرا آدمی وہ ہے طاقتور ترین جو اپنے خاندان میں، اپنے نظام میں کسی غلط حرکت کو، کسی غلط بات اور کسی غلط رسم کو دیکھتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ نسل در نسل چلتی ہوئی چیز اب میری نسل سے آگے نہیں جائے گی. حسن اخلاق کے ساتھ عمل کا پیکر بن کے اپنے بڑوں کو سمجھاتا ہے.